رحمت للعالمین آپ کہہ جی رہی ہیں جی صلی کہ اللہ نبی علیہ اسلام وسلم. تو ہمارے عالم میں تھے نا، جی جی. تو باقی کے عالمین کے اندر وہ رحمت کیسے ہیں؟ یس. جی اوکے. اچھا، دونوں اینگل سن لیں اس کے. اوکے، دونوں اینگل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان لڑکے لڑکی کو پتا ہو، کیونکہ یہ کوشچن جو ہے نا اٹس پرٹیننٹ ٹو مینی مینی اینگلز آف نالج. سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے نا، اس میں غور سے سمجھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو پہلے قرآن کا اینگل دے دوں نا، اوکے، بعد میں بتاتا ہوں اسکالرلی اینگل کیا ہے ادر دین ناٹ اگینسٹ دا قرآن بٹ ان ایڈیشن ٹو دس، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. سورۃ طلاق کی آخری آیت سے نا جب آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولیں اور وہ پڑھیں گے نا، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے آسمان بنائے نا اتنی ہی زمینیں بنائیں. ٹھیک ہے، جتنے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بنائیں، مطلب 7 آسمان بنائے اور اس یہی آیت ہے 7 آسمان بنائے اور انہی کے اندر اتنی زمینیں بنا دیں مثلا ہننا. اوکے، جس طرح اس آسمان میں زمین ہے اسی مثال سے اس آسمان میں بھی زمین ہے، اور فلاں فلاں ہر 7 آسمانوں میں زمین ہے. ٹھیک ہے، ارد ہے. میں زمین کیوں جی بول رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستانی زمین کا لفظ بہت یوز کرتا ہے. نہ عربی میں یہ لفظ زمین ہے، نہ انگلش میں. انگلش میں ارتھ ہے، اوکے، جس کو ہم زمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو ارد بولتے ہیں وہ ارتھ نہیں ہے، وہ ارتھ پلانٹ کا نام ہے. جیسے وینس ایک پلانٹ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ وینس کو بھی ارد ہی بولتے ہیں، جی. اللہ تعالیٰ جوپیٹر کو بھی ارد ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، غور سے جی سمجھے اس بات کو. یہ بات مسلمانوں کو بتائی نہیں جا رہی کہ قرآن پاک جب ارد بولتا ہے تو وہ جی ٹیرسٹل پلین کو بولتا ہے. اوکے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ قرآن پاک از ٹیلنگ اس ٹو کہ دماغ کھول اپنے، مگر ہم نے نہیں. یہاں پہ ارد لکھا، ہم نے یہاں پہ فٹ کر دیا اپنے. اب سورہ طلاق میں یہاں پہ فٹ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ آ کے کرنٹ مسلم مائنڈ ایکسپائر رہتی ہے، کیونکہ ان کو کعبہ کا ارتھ کا مطلب ارتھ ہوتا ہے، ای اے آر ٹی ایچ ارتھ. ای اے آر ٹی ایچ ارتھ والا انگلش والا ارتھ تھوڑی لکھا ہوا ہے اللہ نے. اللہ نے تو ارد لکھا ہوا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، ارد جو ہے وہ جوپیٹر بھی ارد ہے، وہ وہ زمین کی ارتھ بھی ارد ہے. وہ کسی بھی ٹیرسٹل پلین جو دنیا میں اللہ نے کائنات میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ ٹیرسٹل پلانٹس بنائے وہ سب ارد ہے. اس کی آیت بتا رہا ہوں قرآن پاک سے، میں اپنی اوپینین نہیں بتا رہا ہوں. جس بھائی صاحب کو چاہے داڑھی والا ہو، چاہے پروفیسر ہو کسی گورنمنٹ کالج میں، یا لبرل ہو چاہے مولوی ہو، اس کو مسئلہ وہ کہنا ہے بھائی قرآن پاک کی آیت پر پڑھ کے سنا رہا ہے وہ بندہ کہ جتنے آسمان بنائے ہیں انہی مثال سے زمینیں بھی بنائی ہیں. اب میں نے زمین کیوں بولا ہے؟ اردو میں ہمیں پتا ہے زمینی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں کہ ان اردین کے اوپر، ان ٹیرسٹل پلینز، ان پلانٹس کے اوپر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا امر ایسے ہی اتر رہا ہے جیسے اس زمین پہ اتر رہا ہے، اس عالم پہ اتر رہا ہے. ان ٹیرسٹل پلینز کے اوپر، اس سولر سسٹم میں، اس گیلیکسی میں، اس پورے کے پورے ببل کے اندر جس کو ہم اس وقت کا نون یونیورس بولتے ہیں. اوکے، اس کے اوپر اور آسمان، پھر اور آسمان، پھر اور آسمان، ان سب کے اندر جتنے بھی کانسٹلیشن اور پلانٹس ہیں سب پہ اللہ تعالیٰ کا امر ویسے ہی اتر رہا ہے. اور یہاں پہ کیا امر اتر رہا ہے؟ یہاں پہ وحی اتر رہی ہے، یہاں پہ شریعہ اتر رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تورات زبور انجیل نازل ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بھی جگہوں پہ یہی انتظام کر رہا ہوں میں. سورہ طلاق کی آخری آیت میں آپ کے سامنے قرآن پاک پریزنٹ کر رہا ہوں. اب رہی بات آپ کا سوال، اس اینگل سے قرآن پاک کے اینگل سے خود صاف ظاہر ہے کہ ایک عالم یہ ہے تو 6 عالم اور ہیں، وہ عالمین ہیں. اب میں یہاں پہ یہ سیشن اس لیے زیادہ، جی کیونکہ یہ سیشن یہ کوشچن جو ہے یہاں پہ میں پاز کروں گا، اگلا کوشچن آپ کا جو ہے نا وہ بھی میں نے لینا ہے اور لوں گا بھی. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنے عالمین تو قرآن ہی بتا رہا ہے خالی. اب ہمیں چونکہ نہیں پتا جی باقی جی کے عالمین کا، جو کہ ہمیں قرآن کے تھرو یہ پتا چل گیا کہ وہ ہیں، وہ کدھر ہیں، کیسے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈھونڈو نا، بتاتا ہوں نا، ڈھونڈو، نشانیاں بتا رہا ہوں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو قرآن پاک کو اصلی لینز سے، الگ الگ لینز سے دیکھے گا اس کو مل جائیں گے عالمین بھی. ملے نا مجھے تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ اٹ. اب جیسے ہی آپ کو عالمین پہ چلتا ہے تو رب العالمین پتہ چلتا ہے، جیسے ہی آپ کو عالمین پہ چلتا ہے تو رحمت للعالمین پتہ چلتا ہے. اس پہ صحابہ نے، جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے نا اس وقت، صحابہ کے ذہن میں بھی آیا تھا. اور انہوں نے جب عبداللہ بن عباس یہ والا سیشن لے رہے تھے جو سورۃ جی طلاق کا سیشن ہے، جس طریقے سے میں جی آپ کے ساتھ سیشن کر رہا ہوں، تو اس وقت کی سنا نے یہ پوچھا تھا اس وقت کے عبداللہ بن رحمان رضی اللہ عنہ سے کہ او
عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا کہ یا عبداللہ بن عباس، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمارے عالم کے جس طریقے سے نبی اسلام نے رحمت دی، جیسے رحمت ہیں، اس طرح باقی کے عالمین میں بھی نبی اسلام رحمت ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا نام ویسے ہی ہے، بس ابھی ذہن تیار کر، اتنا تمہارا آئی کیو میں بلڈ کر دوں گا کہ پہلے تمہیں کانسیپچولائزیشن سمجھ آ جائے، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا یہ کام کیسے کرنا۔ اور لوگوں نے پھر ایسے ایسے سوال کی جو آج کل کے لوکل سوال کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بات سنو، اس کی تفسیر مانگو گے تو میں جو تمہیں اصلی بات بھی بتاؤں گا نا، جو کہ میرے پاس اللہ کے نبی اسلام سے علم آیا ہوا ہے، تم نے نہ کر دینی ہے، تمہارا دماغ ایڈھیر نہیں کرے گا اس کو، اور قرآن کو نہ کرو گے تو اللہ کی بات کو نہ کرو گے تو کفر میں چلے جاؤ گے، تو میں کافر نے ہو تمہیں جاؤ۔ اس کی تفسیر بتائی تو کافر ہو جاؤ گے۔ سمجھ رہے؟ سو یہ اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اللہ کا جب امر اتر رہا ہے تو اتر رہا ہے، وہاں پہ بھی اسی، اور قرآن پاک بیشتر جگہوں پہ بتا رہا ہے کہ لائف فارمز کس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہیں، جو کہ عاقل لائف فارمز ہیں دنیا میں، کائنات میں، سوری، عاقل لائف فارمز، ٹھیک ہے۔ سو اب رہی بات آپ کی، آئرونیکلی لفظ آپ نے معراج بولا تو میں نے سمجھا آپ اس کوشچن کو معراج کی حدیث سے کنیکٹ کریں گی، کیونکہ بنتا یہی تھا کہ معراج والی حدیث سے اس آیت کو کنیکٹ کیا جائے تو باقی کے عالمین بھی کھول دیتے۔ بہرحال آپ نے نہیں کیا، اس لیے میں ادھر جاؤں گا بھی نہیں۔ نماز مومن کی معراج ہو جاتی ہے، فکر ہی نہ کریں، ہوتی ہے، نہیں ہو رہی ہے، اس وقت بھی دنیا میں لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اسی طریقے سے اپنی ٹریجیکٹری کرتے ہیں جس طریقے سے معراج پہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے عام آدمی کی، نبیوں کی نہیں، عام آدمی کی، ان کو اپنے طور پہ وہ ٹریجیکٹری مل جاتی ہے۔ اب رہی بات وہ کیسے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اوپر غور و فکر کر کے، قرآن پاک پہ غور و فکر کر کے، اسلام پہ غور و فکر کر کے، اس پورے سسٹم پہ غور و فکر کر کے آپ کو میں کیسے بتاؤں کیسے معراج ہو جاتی ہے۔ میں کچھ پبلک سیشن میں کچھ باتیں اس لیے بھی نہیں کر سکتا، عام عوام کے ویسے ہی دھویں نکل جانے کہ یہ کیسی باتیں شروع کر دی۔ سو میں بتا رہا ہوں، چھوٹا سوال چھوٹا جواب، ہو جائے گی جی، ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اپنے اس کھوج میں، اس کھدائی کے اندر اپنا تیشہ چھوڑنا نہیں ہے، کھدائی جاری رکھیں قرآن پاک میں، دیکھیں پھر یہ راستے ایسے آسمان میں ہوا پرندے نہیں، ہم اندر کھدائی کرتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں اوپر۔ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ پھر فتوے کے مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے اس مفروضے کا ڈر ہے جو عام عوام نے مفروضہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھا ہوا ہے۔ میں پھر بتا دوں، راستہ قرآن سے ہی ہے، اوکے، راستہ قرآن سے ہے، دروازہ ادھر لگا ہوا ہے۔ یہ دو ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ دروازہ ایک بار کھول دیا آپ نے، دیکھیں پھر کیسے آپ کو یہ والا معاملہ آسان ہو جائے گا۔